السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں پر بے شمار نعمتیں نچھاور کی ہیں، اور ہر شخص اگر اپنے اوپر آنے والی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کوئی بھی شخص اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب نعمت کا لفظ زبان پر آتا ہے تو عام طور پر ذہن جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ چیز ہوتی ہے مال و دولت، اور فوراً انسان کا ذہن اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے ماننے والوں میں ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جو لوگ مال و دولت والے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اسی کو ملی ہے جس کے پاس مال و دولت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، مال و دولت بھی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مال و دولت سے مالا مال فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا پاتے۔ صحت اور تندرستی ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو اعضاء عطا کیے ہیں، ہمارے ہاتھ، ان کی حرکت، ان کا چلنا، ان کا کام کرنا، ہمارے پاؤں، ان کا چلنا، ان کا کام کرنا، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، کان وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ لیکن انسان اس کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا ہے اس کو کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور بھی عظیم نعمت ہے جس کا انسان خیال نہیں کرتا ہے، اور وہ ہے وقت، ٹائم، گھڑی۔ یہ وقت بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ اور مال و دولت جو نعمت ہے وہ سب کو نہیں ملتی ہے، بعض لوگوں کو ملتی ہے، بعض لوگوں کو نہیں ملتی۔ لیکن وقت کی جو نعمت ہے، ٹائم یا گھڑی کی جو نعمت ہے، یہ ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ وقت ہر شخص کو حاصل ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، وقت تو سب کو ملتا ہے۔ اور یہ وقت ایک عظیم نعمت ہے، لیکن انسانوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس وقت کا اہتمام کرتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، وقت کو صحیح کام میں لگاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی گھڑی، ہماری زندگی کے سب سے قیمتی اوقات، ہماری زندگی کے سب سے قیمتی لمحات کون سے ہیں؟ ہماری عمر جو بھی ہو، جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اگر آپ کی عمر 20 سال ہے تو آپ اپنے پیچھے دیکھیں، 40 سال ہے تو آپ اپنے پیچھے دیکھیں، 60 سال ہے تو آپ اپنے پیچھے دیکھیں، 80 سال ہے، 100 سال ہے تو آپ اپنے پیچھے دیکھیں کہ یہ جو زندگی ہم نے گزاری ہے، اس میں سب سے قیمتی اوقات،
سب سے قیمتی گھڑی، سب سے قیمتی لمحات کون سے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص اگر اس کی 50 سالہ زندگی ہے مثال کے طور پر، تو وہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کے فلاں لمحات، فلاں گھڑیاں، فلاں اوقات میرے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے جس کی عمر 60 سال ہے کہ میری زندگی کے قیمتی اوقات یا قیمتی گھڑی وہ ہے جب میں فلاں امتحان میں پاس ہوا تھا، اس گھڑی کو میں نہیں بھول سکتا۔ ایک شخص جس کی عمر بھی 40 سال ہے، وہ یہ کہتا ہے میری زندگی کے وہ اوقات، وہ گھڑیاں جس میں مجھے فلاں نوکری ملی تھی، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، اس گھڑی کو میں نہیں بھول سکتا۔ ایک شخص جس کی ابھی 20-22 سال عمر ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی کے جو خاص اوقات ہیں یا خاص گھڑیاں ہیں یا خاص گھڑی ہے، وہ وقت ہے جب میری شادی ہوئی تھی، میں بہت خوش تھا، میں اس کو نہیں بھول سکتا ہوں۔ یا ایک شخص جو بہت پریشان تھا، کسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا، اس نے گھر بنوا لیا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے میری زندگی کی قیمتی گھڑی جب میں نے اپنا گھر بنا لیا، سر چھپانے کے لیے جگہ ہو گئی، تو وہ گھڑی میں کبھی نہیں بھول سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے اپنی زندگی کے خاص گھڑیوں کا تعین کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں فلاں گھڑی کو نہیں بھول سکتا، فلاں لمحات کو نہیں بھول سکتا جو یادگار ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، غور سے سنیں، میرا سوال آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہر شخص اپنے گزرے ہوئے ایام، یعنی جو عمر اس کی گزر گئی ہے، اس میں وہ سوچے کہ کون سی گھڑی ہے جو سب سے قیمتی رہی ہوگی، اور ہر شخص اپنے اپنے حساب سے جواب دیتا ہے۔ مختلف جوابات مختلف لوگوں کے ہوا کرتے ہیں، لیکن غور سے سنیں، زندگی کی قیمتی گھڑی، زندگی کے قیمتی اوقات، زندگی کے قیمتی لمحات کے متعلق، اور آپ جتنے بھی سال کے ہوئے ہوں، چاہے آپ کی عمر 20 سال ہو، 40 سال ہو، 60 سال ہو، 80 سال ہو، گزرے ہوئے سالوں میں دیکھیں، غور کریں، یہ گھڑیاں، یہ اوقات اور یہ لمحات آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں جو میں بتلانے جا رہا ہوں؟ یہ گھڑیاں آپ سے گزری ہیں یا نہیں گزری ہیں؟ آپ کی زندگی جو گزر گئی ہے، ان میں یہ اوقات، یہ گھڑیاں، یہ لمحات آئے یا نہیں آئے؟ زندگی کی کن گھڑیوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ آج میرا موضوع ہے زندگی کی قیمتی گھڑی، زندگی کی قیمتی، زندگی کا قیمتی وقت، زندگی کا قیمتی لمحہ۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں، مختلف چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ لوگوں کا یہ نظریہ ہوگا، لیکن جن اوقات کا، جن گھڑیوں کا میں ذکر کرنے والا ہوں، کیا آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہماری زندگی جو گزری ہے 50 سالہ، 60 سالہ، ہماری زندگی میں یہ گھڑی آئی یا نہیں آئی؟ ہماری زندگی میں یہ لمحہ آیا یا نہیں آیا؟ وہ گھڑیاں، غور سے سنیں اس بات کو، وہ گھڑیاں جب آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہوں اور اللہ کے خوف سے آپ کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں، آنسو آپ کے چھلک جائیں، کس بات سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ یہ آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی گھڑی ہوتی ہے، یہ آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی گھڑی ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کا اعتراف کر کے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں،
माफी मांगते हैं, रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, आपकी आंखें डबडबा जाती हैं, आंसू छलक जाते हैं, ये आपकी जिंदगी की सबसे कीमती घड़ी, ये कीमती घड़ी है। अब हम और आप ये सोचें कि हमारी जिंदगी में जो जिंदगी अब तक गुजर चुकी है, कितने मर्तबा ऐसा हुआ है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से दुआ कर रहे थे और हमारी आंखों में आंसू भर गए, आंसू छलक गए, आंसू जमीन पर गिर गए। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है, कितनी घड़ियों में हमने ऐसा अमल किया है कि हमारे रब ने यह देखा हो कि मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, तौबा कर रहा है, इसकी आंखें डबडबाई हुई हैं, इसके आंखों में आंसू आ चुके हैं और आंसू बाहर हो चुके हैं। हम और आप अपनी जिंदगी को सामने रखें और देखें कि कितने मर्तबा ऐसा हुआ। क्या कोई ऐसी घड़ी आई है, कोई ऐसी घड़ी आई कि ऐसा हमने अमल किया हो और हमारा रब मुझसे खुश हो गया हो? मोहतरम हजरात व ख्वातीन, और अगर नहीं आई है, और अगर अब तक ऐसी घड़ी नहीं आई, ऐसा लम्हा आपके साथ नहीं आया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने रब से दुआ कर रहे थे और आपकी आंखें भर गईं, रोने लगे खौफ से, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए, तो देर ना करें, देर ना करें, ऐसे लम्हात को तलाशें, ऐसी घड़ियों को तलाशें, चूंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी आज 7 मई 2021 है। 3 मई 2021 का वाकया मेरे अजीज ने सुनाया, चंद दिन पहले का यह वाकया कि एक साहब का इंतकाल होता है, उनके जनाजा की नमाज में 2 घंटा बाकी है, उनका एक अजीज जो बीमार है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो अजीज जो मरीज है वो ये कहता है अपने ड्राइवर से कि मुझे 2 घंटे के अंदर वापस लाओ, चूंकि 2 घंटे के बाद हमारे चचा, हमारे अजीज का नमाजे जनाजा उनकी होगी, मुझे नमाजे जनाजा में शिरकत करनी है। होता क्या है, ये मरीज जो अभी हॉस्पिटल जा रहे थे, जो अपने ड्राइवर से ये कह रहे थे कि 2 घंटे के अंदर मुझे यहां पहुंचाओ, मुझे फलां की नमाजे जनाजा में शिरकत करनी है, मेरे अजीज ने यह बतलाया कि यह शख्स घर से निकलता है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है, रास्ते में उसकी वफात हो जाती है। यह है जिंदगी की हकीकत। जिसके नमाजे जनाजा में वो शिरकत करना चाहता था बंदा, उसकी नमाज उसी दिन होती है, उसकी नमाजे जनाजा उसी दिन होती है, जनाजे की नमाज उसी दिन अदा की जाती है और दोनों की कब्रिस्तान एक साथ होती है। यह है जिंदगी की हकीकत, यह है जिंदगी की हकीकत। इसलिए मैं मोहतरम हजरात व ख़वातीन, मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी घड़ी अभी नहीं आई है तो हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका अपनाएं जिस तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से दुआएं किया करते थे। अब आप ये पूछेंगे कि ये कीमती घड़ी क्यों है जिसको आपने कहा कि एक शख्स अल्लाह तबारक व तआला से रोता है, गिड़गिड़ाता है और यहां तक कि उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये कीमती घड़ी जिस वक्त वो रो रहा है उसको आपने कीमती घड़ी क्यों करार दिया? हो सकता है आप ये सवाल करें। जी हां, मेरा ये जवाब है, ये इसलिए कीमती घड़ी है, नंबर 1 कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़र्अ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह के डर से रोया,
جو اللہ کے ڈر سے رویا، وہ گھڑی جس میں وہ رو رہا ہے، وہ گھڑی اس کے لیے بہت ہی قیمتی ثابت ہو رہی ہے، چونکہ اس گھڑی میں وہ رویا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رویا، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ اس لیے وہ وقت بہت قیمتی ہے، سب سے وہ وقت بھی قیمتی ہے جس میں آپ کو خوشیاں ملی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ وقت بھی قیمتی ہے جس میں آپ پاس ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ قیمتی جو گھڑی ہے وہ گھڑی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کا مستحق بنا رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اسی لیے اسی طرح سے دوسری دلیل بھی میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ جناب محمد رسول اللہ، بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب پورے میدان میں کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، ایک ایسا شخص جس کو سایہ عطا کیا جائے گا، جہاں 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل ذکر اللہ ففاضت عینہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا ہوگا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنا خاص سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ گھڑی تھی، یہ وہ گھڑی ہے، قیمتی گھڑی، جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھوں سے آنسو باہر آ گئے، اس گھڑی کی وجہ سے، اس قیمتی گھڑی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سایہ عطا فرمائے گا جب پورے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے یہ بھی آپ جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں آگ نہیں چھو سکتی، ان کو آگ نہیں تکلیف پہنچا سکتی۔ ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، اللہ کے خوف سے وہ آنکھ چاہے دن میں روئے چاہے رات میں روئے، جس گھڑی میں بھی وہ آنکھ روئی، ظاہر سی بات ہے وہ گھڑی اس کے لیے قیمتی ہو گئی، سب سے زیادہ قیمتی ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیمتی یہ ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ، ہماری جتنی بھی عمر ہے، اپنے پیچھے جا کر کے دیکھیں ہم نے کتنی نمازیں ادا کی ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا موقع بھی آیا جس طرح سے حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت مطرف کہتے ہیں ہم اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، جائیں اپنی نمازوں کو کھنگالیں، تلاشیں کہ کیا ایسا واقعہ پیش آیا۔ حضرت مطرف کہتے ہیں اپنے والد محترم سے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نماز ادا فرما رہے تھے، آپ کے سینے مبارک سے رونے کی آواز اس طرح سے آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی۔ ہماری نماز میں کبھی یہ واقعہ پیش آیا؟ کبھی ہماری نماز میں ہماری یہ حالت ایسی بنی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو رہے ہوں اور وہ گھڑی ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی گھڑی بن جائے؟ محترم حضرات و خواتین، یہ ہیں وہ قیمتی گھڑیاں، یہ ہیں وہ قیمتی اوقات، یہ ہیں وہ قیمتی لمحات، آپ کی زندگی کی، ہماری زندگی کے لمحات، ہماری زندگی کی گھڑیاں جو سب سے زیادہ قیمتی ہیں، جو آپ کو جنت میں پہنچانے والی ہیں، جو آپ پر جہنم کو حرام کرنے والی ہیں، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچانے والی ہیں۔ اس لیے میں نے آج یہ موضوع رکھا ہے کہ زندگی کی قیمتی گھڑی، یعنی ہماری زندگی میں جو قیمتی گھڑیاں ہیں، وہ گھڑیاں ہیں، وہ اوقات ہیں، وہ لمحات ہیں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے
ہمارے جسم لرز اٹھیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے گا آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی گھڑیاں یہ ہیں، آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی اوقات یہ ہیں، آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات یہ ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا نہیں ہوا ہے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو گویا کہ اپنے دل میں بیٹھایا ہی نہیں۔ محترم حضرات و خواتین، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنی گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، اپنے لمحات کو ضائع نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہماری یہ گھڑیاں سب سے قیمتی گھڑیاں بنیں، سب سے قیمتی اوقات بنیں، سب سے قیمتی لمحات بنیں، وہ لمحات بنیں جو لمحات ہمیں جنت میں پہنچانے والے ہوں، وہ گھڑیاں بنیں جو گھڑیاں ہمیں جہنم سے دور کرنے والی ہوں، وہ لمحے بنیں جو لمحے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر لے جانے والے ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اوقات کو، اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو، اپنی گھڑیوں کو، اپنے لمحات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔